ان کے پاس ایک بندہ پہنچا، بولے آپ اپنا رہنما کس کو مانتے ہیں، اپنا پیشوا کس کو مانتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرا پیشوا، میرا رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا دیکھیے، جب نبی اور آل نبی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہم سب کو درود پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس سے اتفاق رکھتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس پر اتفاق نہ رکھتا ہو کہ jab نبی کا نام لیا جائے تو نبی کے نام پر درود نہ پڑھا جائے۔ کوئی مسلمان اس سے نہ اتفاق نہیں ہے، سب اتفاق رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرے فلاں پیشوا ہے۔ کہا اچھا، انہوں نے کیا بتایا، کیا کہا؟ بہت ساری ان کی خانقاہ میں تذکرہ ہوتا تھا، اور لکھنؤ کے پاس میں ان کی بہت بڑی خانقاہ تھی، بہت بڑا سلسلہ ہے ہمارے ملک میں ان کا۔ ان کے مریدوں نے جب ان سے گفتگو کی، گفتگو کرتے 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 وہ اس موقع پر پہنچے کہ رسول نے یہ فرمایا، رسول نے یہ فرمایا، رسول نے یہ فرمایا، ساری باتیں ملتی ہیں۔ آپ کو بھی مثال دے دوں، رسول نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد تم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کوئی مسلمان اس سے نہیں بھاگتا، سب کہتے ہیں ہاں فرض ہے۔ پھر رسول نے کہا کہ اگر تمہارے پاس اتنا مال ہو، اس کی ایک تعداد بتائی ہے، تو آپ پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا۔ پھر کہا کہ جیسے ہی شعبان کا چاند ختم ہو جائے، رمضان کا چاند نمودار ہو، وہ 30 کا ہو یا 29 کا، ہر مسلمان عاقل و بالغ پر، ہر شیعہ سنی دیوبندی بریلوی پر، سب پر وہ روزے رکھنا واجب ہے، فرض ہے۔ کوئی انکار نہیں کرتا۔ اگر کسی کے پاس ایک مال کی تعداد اتنی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نان و نفقہ، جو فقہ حنفی میں لکھا ہے، وہ اپنے بچوں کے نان و نفقے کا انتظام 1 سال کا کر سکتا ہے، اور کرنے کے بعد اس کے پاس اتنی دولت بچتی ہے تو اس کے اوپر حج واجب ہے، اس کو حج کرنا چاہیے۔ کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا۔ ساری چیزیں ہم کو دی کس نے دی؟ رسول نے بتائی۔ حکم کہاں ہے؟ قرآن میں۔ ان ساری کے ساری 5 باتوں کو آپ میرے یقین کے ساتھ لے کر کے جانا اس عشرے سے۔ ساری کی ساری 5 چیزیں، توحید ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا زکوٰۃ، 5 چیزیں مسلمانوں کی فاؤنڈیشن ہے۔ ان 5 چیزوں پر، 5 پلر پر مسلمان چلتا ہے۔ ان 5 کے 5 پلر کی ایک پلر کو چھوڑ کر، ایک پلر روزہ، ان 4 پلر کو اگر آپ دیکھیں گے، 4 پلر کا کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، قرآن میں شرعی طور سے آپ کو کوئی حکم نظر نہیں آئے گا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ پہلا پلر توحید، کلمہ پڑھا، توحید میں داخل ہو گئے۔ توحید میں آتے ہی سب سے پہلا پلر اسلام کا ہے کہ آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، تو 24 گھنٹے میں 17 رکعت نماز فجر، 17 رکعت نماز آپ فرض ادا کیجئے۔ 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، 4 رکعت عشاء کی۔ یہ 17 رکعت کل طور پر مسلمانوں کے یہاں فرض ہے، کسی مسلک کا ہو۔ اس کے علاوہ پھر الگ الگ مسلکوں میں یہ ہے کہ فجر میں 4 پڑھو، 2 سنت اور 2 نفل۔ ظہر میں 12 پڑھو، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ اگر میں کوئی غلط ہوں کہیں پر تو مجھے ٹوک کر کے آپ بتا سکتے ہیں۔ پھر عصر میں آپ 8 رکعت پڑھیے، 4 سنت غیر موقدہ، 4 فرض۔ پھر آپ مغرب پڑھیے، 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ عشاء پڑھیے، 4 سنت غیر موقدہ، 4 فرض، 8۔ پھر اس کے بعد 2 سنت، 10، 2 نفل، 12، 3 وتر، 15، 2 نفل، 17۔ بہرحال مسلمان الگ الگ طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ کسی قرآن کی آیت میں یہ ثابت نہیں کوئی مسلمان کر سکتا کہ نماز پڑھنے کا حکم تو قرآن نے دیا، لیکن قرآن نے طریقہ نہیں بتایا۔ توجہ ہے آپ؟ قرآن نے طریقہ کہیں نہیں بتایا، صرف قرآن نے یہ کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ پورے قرآن میں 32 مرتبہ، 32 مرتبہ نماز کا تذکرہ ہوا ہے۔
22 مرتبہ زکات کے ساتھ اور اس کے علاوہ خالی نماز کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب 22 مرتبہ نماز اور زکات کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن قرآن یہ نہیں بتاتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اور آگے آپ قرآن میں پڑھیے تو قرآن نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، میری بات تمام نماز کی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ نے میرے الفاظ پر غور نہیں کی، قرآن جمع کا صیغہ دیتا ہے، قرآن جمع کا صیغہ دیتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جب رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ یا رسول اللہ، اب تک تو یہ کہا جا رہا تھا میرے رسول کی بات کو مانو، واحد کا صیغہ، جیسے ہی نماز اور رکوع اور سجدے کی بات آئی تو کہا سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ رکوع کرنے والی کون سی شخصیت ہے؟ پھر قرآن نے پلٹ کر جواب دیا، 6 پارہ سورہ مائدہ، اگر کسی کا رکوع دیکھنا چاہتے ہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی کو مت دیکھنا، اس کو دیکھو جو حالت رکوع میں زکات ادا کرتا ہے۔